حمدا والصلاة والسلام اما بعد تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ردود مرزا جہلمی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ردود یعنی رد قسط وار چلیں گے۔ اور یہ سلسلہ چلانے کی بندہ ناچیز چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا، ہمارے ایک مہربان اور محترم حضرت سید عنصر عباس شاہ صاحب گیلانی چشتی جلال پور پیر والا کے سفر کے دوران راستے میں ملے۔ مجھے اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہا مرزا جہلمی کا رد شروع کر۔ تو میں اپنے حضرت کبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں اللہ رسول کا واسطہ ٹالنا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے وعدہ کر لیا انشاءاللہ العزیز جناب کا وعدہ ضرور وفا کروں گا اور فرمان پر تکمیل کروں گا۔ ضرورت چندہ محسوس کیوں نہیں کرتا تھا؟ دوست احباب اصرار کرتے تھے کہ کسی صاحب علم کو منہ لگانا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے گنجائش رکھتا ہے۔ ایک اتنا بڑا جاہل اور احمق کہ اگر امام ابن جوزی آج ہوتے اور کتاب الحمقاء احمقوں کی کتاب جو انہوں نے لکھی وہ اس دور میں لکھتے تو ممکن تھا کہ
مرزا جہلمی کو سر فہرست رکھتے اور اس کی جہالتوں کے اتنے واقعات بن جاتے کہ ممکن ہے کتاب الحمقہ کی ضخامت صرف اسی منہور سے پوری ہو جاتی. اگر اس دور میں عرب کا مشہور پاگل حبنکا ہوتا تو ایمان سے کہتا ہوں اس حبنکا کو دنیا فراموش کر کے اس کو حبنکا کا بھی باپ کہتے. آپ کو معلوم ہے حبنکا ایک معروف مشہور شخصیت ہے جس کا تذکرہ مراحل الارواح میں آتا ہے. وہ گلے میں منکوں کا ہار ڈال کر رکھتا تھا. تو جب اس سے کوئی پوچھتا بھائی یہ ہار کس لیے ڈالتے ہو گلے میں، کس لیے رکھتے ہو، تو کہتا تھا میں چلتے چلتے گم ہو جاتا ہوں. جب گم ہو جاتا ہوں تو فوراً اپنا ہار کو ہاتھ لگاتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو مل جاتا ہوں. اسی وجہ سے علم صرف کی کتابوں میں عیب باطنی سے اس میں تفضیل شاذ و نادر آ جاتا ہے. اس کی مثال میں فرماتے ہیں فلان احمق من حبنکا، کہ فلاں شخص تو حبنکا سے بھی احمق تر ہے، زیادہ بے وقوف ہے. یہ بیچارہ وہی ہے اس کا علمی حال میری دوسری قسط میں ہوگا. آج بندہ ناچیز ردود کی تمہید پیش کر رہا ہے. یہ پہلی قسط صرف تمہید ہے. اس تمہید میں اس سگے یورپ کا نیچر اور طبیعت بیان کی جائے گی، جس کو طبیعت ثانیہ کہتے ہیں. ہر شخص کی ایک طبیعت اولا ہوتی ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. ایک مصنوعی طبیعت ہوتی ہے جو بعد میں ماحول، تعلیم وغیرہ کے اثرات سے بنتی ہے. یہاں ہماری مراد نیچر سے یہی طبیعت ثانیہ مراد ہے. لہذا آج کی قسط کا عنوان ہے مرزا جہلمی کی نیچر. اور اگر یوں کہہ لو مرزا جہلمی جیسوں کی نیچر، تو یہ ایک مفہوم عام ہو جائے گا. تو اس کی برادری ساری شامل ہو جائے گی، سر سید سے لے کر. میرے دوستو، اس مرزا جہلمی کی نیچر اور فطرت ثانیہ اور طبیعت ثانیہ کا خلاصہ موٹا سا مرزا جہلمی جیسوں کی نیچر اور فطرت ثانیہ اور طبیعت ثانیہ، یعنی ان کی تعلیم سے جو ان کا ذہن تیار ہوا، طبیعت تیار ہوئی، اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے
یہودیت کی غلامی یا کہیں یورپی تہذیب کی غلامی اسلامی تہذیب کی بدنامی، یہ ان کی زندگی، ان کی طبیعت ثانیہ کا خلاصہ ہے، جو ان کو یورپی تہذیب اور معاشرت سے حاصل ہوا۔ یورپی تہذیب کی غلامی کہو، یورپی تہذیب کی نیک نامی کہو، اسلامی تہذیب کی بدنامی، یہودیت سے یاری، دین سے بیزاری، اسلاف کی مذمت، یورپی گرگوں کی مدحت، یورپی بھیڑیے، یورپی چوہے جتنے ہیں ان کی تعریف میں زبان تر رکھنا اور اسلام کے اسلاف امت کی مذمت میں بھونکتے رہنا، یہ ان کا نیچر اور مزاج کا خلاصہ ہے۔ میں اسی کو ثابت کروں گا۔ اور سنیے، یہ ان کا اپنا فعل، یہ ان کا اپنا کوئی پیدائشی مزاج اور نیچر نہیں ہے۔ اب میرے فقرے پر غور کرنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس بڑوے سے کہوں گا، بڑوا تو کہتا ہے نا چشتی کے اسلام میں شک ہے، میں ثابت کروں گا تیرے کفر میں پک ہے۔ لیکن میرے فقرے پہ غور کرنا، اب میں جو فقرہ دے رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں، دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیوں کا متفقہ، کیا کہہ رہا ہوں، یہ سکولی کمینوں کو کوئی پتہ نہیں ہے لفظ متفقہ ہے یا متفقہ ہے، لفظ متفقہ ہے، یہ متفقہ پڑھتے ہیں جن کو اپنے علم پر ناز ہے۔ دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیوں کا متفقہ ایجنڈا ہے، پھر میرے لفظوں کو سمجھو، دنیا کی، کسی ملک کی نہیں کہہ رہا، دنیا کی تمام متفقہ خفیہ ایجنسیوں کا متفقہ ایجنڈا ہے کیا؟ تمام دنیا کو دین سے متنفر کرنا اور نفسانی خواہشات کی پوجا پاٹ کرنے پر لگانا، تاکہ تمام دنیا خدا و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بن کر یورپی فرعونوں کے مرید اور فرما بردار بن جائے۔ تو کیونکہ تمام خفیہ ایجنسیوں کا ایجنڈا متفقہ یہی ہے، اور یہ لوگ جو آپ کو منظر عام پر ٹر ٹر بھونکتے نظر آتے ہیں، ٹر ٹر کرتے نظر آتے ہیں، گدھوں کی طرح ہینگتے نظر آتے ہیں، خنزیروں کی طرح چونکتے نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے اصل وہی ڈنڈا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کے کام ہیں، جن کے اشاروں پہ، ارادوں پہ، سازشوں پہ تمام دنیا کی حکومتیں چلتی ہیں۔ دیکھیے،
مرزا جہلمی ہو یا اس کا استاد فیصلہ بادی بابا اسحاق چنجو، بابا نجد، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرانے کے لیے دار الندوہ میں آیا تھا، مکہ شریف میں، یہ اسحاق چنجو، یا اس سے اوپر سر سید سے ابتدا کریں. ان لوگوں کے منہ سے ہمیشہ تم لوگ اسلاف اور اسلام پر زبان کھلتی دیکھیں گے. یہود نصارا کفار کے خلاف، کمینوں کے خلاف، بدکاروں کے خلاف ان لوگوں کی زبان کھلتی نہیں دیکھیں گے. مرزا کا کوئی بیان یورپی تہذیب کے خلاف ہے تو مجھے دکھائیں. سنیے، جو حضرت معاویہ پر بھونکتا ہے، کبھی کسی صحابی پر بھونکتا ہے، کبھی کسی بزرگ پر بھونکتا ہے، یہ خود شیطان خان، جس کو عمران خان کہا جاتا ہے، جس کی شیطانی اور پلیدی کی گواہی، جس کے کفر اور گستاخی کی گواہی آسمان کے ستارے دیں گے اور زمین کے ذرے ذرے دیں گے اور پانی کا سمندر کا قطرہ قطرہ دیں گے. اتنے بڑے خنزیر کو یہ کتا کہتا ہے میرا ہیرو ہے. اے مرزا، تیرے لیے مجھے کوئی بدترین جانور نہیں مل رہا جس کے ساتھ تیری تشبیہ کروں. تو ایک بے مثال چیز ہے. پنجابی میں کہتے ہیں تیرے جیسا بغیرت کدی نہیں ویکھیا. بات سمجھنا، اس لانتی ملعون منحوس کمینی دنیا مرزے جیسا حرامی لختے جگر جس کے پیٹ سے نکلا ہے، پلید اور نجس جس کے پیٹ سے نکلا ہے، اس دنیا کی پلیدی اور کفر کی انتہا دیکھو کہ سعودیہ کے اندر ایک شہر تیار ہو رہا ہے، نیوم. دنیا اس کو جانتی ہے. یہ جتنا مرزے کو سننے والے گلورے ہیں جن کی آنکھیں نہیں کھلی یا کھلی ہیں تو الٹی ہیں، ان گلوروں سے میں پوچھتا ہوں، تم جانتے ہو نیٹ پر آتا ہے نیوم کیا چیز ہے. وہ شہر تیار ہو رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو خدا کے گھر کے مالک بنے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مالک بنے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے جو مکہ میں جگہ جگہ خدا کے نام لکھواتے ہیں، رسول اللہ کے نام لکھواتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، حدیثوں پر دنیا میں کیا کیا کام کروا رہے ہیں. نیوم میں ان لوگوں نے کیا نظام بنانا ہے وہ منظر عام پہ آ گیا کہ وہاں پر خدا کا نام نہیں لیا جائے گا، وہاں پر مسجد نہیں ہوگی. میں مرزے کتے سے پوچھتا ہوں، مرزے
یہ اس دنیا، جس پلیت دنیا کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے، اس پلیت دنیا کا سب سے بڑا پلیت منظر جن لوگوں نے پیش کیا، کتے کبھی ان کے خلاف آواز اٹھائی؟ سعودیہ کے خلاف اٹھائی؟ حضرت معاویہ کے خلاف اٹھاتا ہے، ادھر اٹھائی؟ میرے دوستو، میں نیچر بتا رہا ہوں، ان کی نہیں، تمام سکولیوں کی، سر سید کے دور سے یہی نیچر ہے کہ اگر تہذیب ہے تو یورپ کی، اور اگر انسانیت کی دشمن تہذیب ہے تو اسلام کی۔ یہی سر سید کہتا تھا، اس کی یہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ نقشے سر سید دیکھیں، یہ دیکھیں افکار سر سید۔ یہ جو ضیاء الدین لاہوری صاحب ہیں، کافی عمر رسیدہ ہیں، میرے پاس آ چکے ہیں، یہاں میرے پاس آئے، میرا نام سننے کے بعد بحمد اللہ تعالی وہ سب کچھ بتا گئے مجھے، اور بہت اچھے ذہن کے بندے ہیں، یعنی اس لحاظ سے کہ حقیقت پسند ہے۔ اب آپ خود بتائیں، ان کو پتا تھا ہمارا تو مجھے ملنے کے لیے ہے۔ دنیا میں جب سے سر سید کے خلاف کام شروع ہوا، سر سید کے متعلق حقائق جمع کرنے کا کام شروع ہوا، تو پہلے نمبر پر ضیاء الدین لاہوری صاحب، ان کے ساتھ کا سر سید پر کام کسی نے نہیں کیا۔ اور وہ بھی خیال رکھنا، سید ابو لہبی اور سید محمدی۔ خیر میرے دوستو، اللہ اکبر، ادھر دیکھیں، یہ خنزیر جس زمانے کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہے، اس کا بابا چنجو، اس کے ساتھ کے لونڈے مونڈے جتنے اس زمانے کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں، ان سب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ، اس زمانے کی ابتری اور کمینگی کی انتہا کو مفکرین بیان کر گئے۔ اکبر الہ آبادی، جن کو رحمہ اللہ، جن کو سکول کی کتابوں میں اس کے پڑھانے والے مرزے کو پڑھانے والے مرزا جن کتابوں کے فیض سے مرزائی سے بدتر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس مرزا کی وہی کتابیں ان کو کہتی ہیں لسان العصر، کہ یہ نئے زمانے کی زبان ہے جو اس نئے زمانے کے تمام حالات کو اپنے کلام میں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کتنے بڑے دو شعر ہیں، عجیب کمال کر دی، جو حقیقت تھی اس کو بیان کر دیا انتہائی آسان انداز میں۔ حریفوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، حریفوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اے سگے یورپ، مرزا صاحب گستاخی معاف، آپ سمجھتے ہوں گے کہ سگے یورپ کا لقب میری شان کے خلاف ہے، وہ آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، لیکن مجھے اس سے اوپر کلام لفظ مل نہیں رہا، ورنہ یہ گستاخی نہ کروں۔ حوصلہ کر، تو پڑھانے والوں سے کہے گا، پچھلے شاگردوں سے کہہ دو چشتی کو نہ چھیڑنا، اسلام کو نہ چھیڑنا، بہت بری بنتی ہے۔ اف، یہ تیرے انشاءاللہ منہ سے نکلیں گے لفظ، دیکھ لینا۔ بات سمجھنا میرے بھائیوں،
اکبر نے کیا کہا؟ خدا کا ذکر کرنا بھی اس زمانے میں جرم شمار ہوگا، ایک وقت آئے گا، اور وہ ہے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا شعر، اس میں بھی کمال اس زمانے کی لعنت کو انہوں نے سمجھا۔ سب مل رہے ہیں اس بتے، سب مل رہے ہیں اس بتے، کافر ادا کے ساتھ رہ جائیں گے رسول ہی اپنے خدا کے ساتھ۔ فرمایا بتے کافر ادا سے مراد یورپ ہے، فرنگی ہے، یہودی ہے۔ فرماتے ہیں سب مل رہے ہیں، پیر بھی مل رہے ہیں، ملا بھی مل رہے ہیں، عوام بھی مل رہی ہے، سب ملون ہو کر مل رہے ہیں، سب مل رہے ہیں اس بتے کافر ادا کے ساتھ۔ وہ ایک بت ہے فرنگی جس کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، کافر ادا والا بت ہے۔ جو بت مٹی کا ہوتا ہے وہ کچھ ادائیں نہیں کرتا، لیکن یہ وہ بت ہے کہ تمام کفر رکھتا ہے اور پھر کفر کی ادائیں کرتا ہے۔ سب مل رہے ہیں اس بتے کافر ادا کے ساتھ، اللہ اکبر، رہ جائیں گے رسول ہی اپنے خدا کے ساتھ۔ میرے دوستو، ادھر دیکھیں، قلندر اقبال رضی اللہ ایسے ملعونوں کے بکواسا سننے کے بعد فرما گئے، حق سے اگر غرض ہے، حق سے اگر، ان کتوں سے کہتا ہے، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ اقبال فرماتے ہیں اگر تم بولتے ہو کہ میں حق والا ہوں، سچ والا ہوں، صحیح کہتا ہوں، غلط نہیں بولتا، تو اقبال فرماتے ہیں کیا ہوا ہے کتے، جب بھی بھونکتا ہے اسلام پہ زبان کھولتا ہے، یورپ سے درگزر کیوں کرتا ہے؟ ادھر کیوں نہیں بھونکتا، ادھر زبان نہیں کھولتا؟ کیا بغیرت دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ تجھے پاک نظر آتے ہیں تو لعنت تیری پاکی پر اور لعنت تیرے عقیدہ ایمان پر، اور دوسری بات ہے پلید نظر آتے ہیں تو پھر کھا کے بیٹھا ہوا ہے، لالچ میں نہیں بھونک رہا، یا خوف میں نہیں بھونک رہا، پھر بھی تیرے بھونکنے پہ لعنت۔ اسلام کا اب یہی قصور ہے کہ اسلام کی کوئی دنیا میں حکومت نہیں، ورنہ تیرے جیسے کو لگام ڈالنا اسلام کی حکومت کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، اب تو دنیا میں یورپی ایجنسیاں ہیں جن کی حکومت ہے، اور وہ بھونکواتی ہیں، ان کو تو ایجنٹا اور منشور ملا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے کہ یہی کام کرنا ہے، اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو اقبال کیا کہے گئے کہ ایسے کتوں کا کام حق بیان کرنا، حق بیانی، سچ بیانی نہیں، صرف اسلام کو تنقید کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی قدر کو نکالنا ہے، اسلام کی عزت ختم کرنا ہے، اور اپنے ٹبر چود بلکہ ہر چیز چود یورپیوں کو اپنا خدا بنانا ہے، لوگوں کا خدا بنانا ہے، لوگوں کا معبود بنانا ہے، لوگوں کو ان کی پوجا سکھانا ہے۔ آپ جانتے ہیں یورپ کی تہذیب اسلام کی تہذیب کی ضد ہے۔ میں مختصر یہ بھی بتاتا چلوں کہ تہذیب کس کو کہتے ہیں، لوگوں کو تہذیب کا پتہ نہیں، یہ بے تہذیبی قوم تہذیب کے معنی کو نہیں سمجھتی۔ میں مختصر بتاتا ہوں، تہذیب، توجہ ذرا، تہذیب چار چیزوں کے
ساتھ مخصوص نظریہ ملا کر بنتی ہے. یعنی یوں سمجھو تہذیب 5 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ سیاست، نظام سیاست پہلی، نظام معاشرت دوسری، نظام معیشت تیسری، نظام تعلیم چوتھی. پھر ان کے ساتھ جب نظریہ مل جائے صحیح ہونے کا کہ یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہماری معیشت ہے، یہ ہماری معاشرت ہے، یہ ہماری تعلیم ہے، اور یہی اعلیٰ اور عمدہ ہے، صحیح ہے. جب یہ نظریات مل جاتے ہیں، یعنی عقیدہ مل جاتا ہے ان 4 کے ساتھ، تو ان سب کے مجموعے کو تہذیب کہا جاتا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں طریقہ عمل فلاں، ان مفعولان عالم کو کیا علم یہ کیا چیز ہے. تہذیب کو کبھی ملت بھی کہہ دیتے ہیں، یہ عرف و اصطلاح ہے. تو ایک اسلام کی تہذیب جو میں نے بیان کیا، موٹا حوالہ دے دیتا ہوں. یہ القاموس الوحید دنیا پوری میں عربی اردو لغت کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تھوڑے سے اضافے کے ساتھ سمجھا کر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ بیچارہ صاحبزادہ لونڈا جو ہے، اس کو آج تک حضرت صاحب کے قریب رہ کر تہذیب کے پتہ نہیں چل سکا یہ تہذیب کیا ہوتی ہے. ٹی وی فلاں یہ تہذیب ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ وہ احمق کتے، تہذیب کے ساتھ سب سے پہلے نظریہ ہوتا ہے. تہذیب کی ابتدا نظریے سے ہوتی ہے. نظریے کے ساتھ 4 چیزیں اور ملتی ہیں. کون کون سی؟ نظام سیاست، نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام تعلیم. تو بحمد اللہ تعالی اسلام کی تہذیب ہے. سکولیوں کی طرح ہم یہ کفر نہیں بھونک سکتے کہ اسلام کی کوئی تہذیب نہیں. کیا ایمان سے بتانا مسلمانوں، اسلام کا نظام سیاست ہے یا نہیں؟ اسلام کا نظام معاشرت ہے کہ نہیں؟ اسلام کی نظام معیشت ہے کہ نہیں؟ اسلام کا نظام تعلیم ہے کہ نہیں؟ اور ساتھ تمہارا عقیدہ اسلامی وہ موجود ہے یا نہیں؟ جب ہے تو کافر ہوگا جو کہے اسلام کی تہذیب نہیں. لاکھ لعنت ہے تم پر، کافروں کی تہذیب ہو، جو بے تہذیب ہے ان کی تہذیب ہو، اور جو سراپا تہذیب ہے اس کی تہذیب نہ ہو. میرے دوستو، جب یہ بات سمجھ لی تہذیب کیا چیز ہے، تو تہذیبوں کا تصادم یہ ایک ضروریات دین میں سے بدی امر ہے. مسلمان جانتا ہے یورپ کی تہذیب الگ ہے، اسلام کی تہذیب الگ ہے. کتابیں منظر عام پہ بازار میں بھری پڑی ہیں، تہذیبوں کا تصادم. میری بات نہیں سمجھے؟ ہمارے تفصیلی موضوعات آپ سن سکتے ہیں، تفصیلی موضوعات آپ سن سکتے ہیں. بات سمجھیں. یہ لوگ یورپی تہذیب کی تعریفیں کریں گے، غلامی کریں گے، نیک نامی کریں گے، جگہ جگہ اس کو بیان کریں گے، اسلامی تہذیب کو بدنام کریں گے. یہودیت سے جاری، دین سے بیزاری، اسلاف کی مذمت، یورپی گرگوں موشوں کی مدحت. اکبر بول گئے
اکبر بول گئے. اسی لعنت کو جو سکولوں میں سکھائی پڑھائی جاتی ہے وہ بتا گئے کن لفظوں میں؟ توجہ کیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن ان کا کلام جو ہے نا میں بعد میں پیش کرتا ہوں. میں اس موقع پر وضاحت یہ کروں کہ یہ مرزا بار بار کہتا ہے میں کسی کو کافر نہیں کہتا، کوئی فرقہ کافر نہیں ہے، سب ایک ہیں، فلان ہے فلان ہے، میرا کوئی فرقہ مذہب نہیں ہے. وہ میرے بھائیوں، یہ کہنا کہ میرا کوئی فرقہ مذہب نہیں، یہ بھی ایک فرقے اور مذہب پر علامت ہے. وہ کتے، او ابو جہل، او تجھے اتنا تمیز نہیں؟ او ذوالخویسرا، ارے ذوالخویسرے، ارے ذوالسدیہ، تیرے علم کی قلیعی تو انشاءاللہ دوسری قسط میں کھولوں گا. تیرا علم کتنا ہے؟ ابھی تو تمہید بنا رہا ہوں. تو جو چھپ کر بیٹھا ہوا ہے مورچے میں، چوہے ہماری سریکی میں کہتے ہیں بوجا چوہا، یہ خاص قسم کا چوہا ہوتا ہے، یہ بغیرت، پکڑا نہیں جاتا، پوری فصل تباہ کر لیتا ہے، پکڑا نہیں جاتا. او تجھے پتہ نہیں. اب وہ جٹ دیسی آیا ہے، تیری اصل کی جو بل اور سوراخ ہے وہاں سے لے کر تیری انتہا تک کے سوراخ کو جانتا ہے. تو بھاگے گا جدھر، انشاءاللہ تیری سری لوگوں کے سامنے ہوگی. علمی حوالے سے، لڑائی کے نہیں. بات سمجھنا میرے بھائیوں، یہ ایک خود فرقہ ہے. کون سا؟ کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہم اہل اسلام ہے، اسلام ہے، مسلمان ہے، بس ہم کسی کو نہیں مانتے، کسی فرقے سے ہمارا تھا. ان بھڑووں سے کہو بھڑوا، یہ خود ایک فرقہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے فرقہ جدیدہ. کیا کہا جاتا ہے؟ ماڈرن فرقہ. ہماری کتابوں میں اس کو کہا جاتا ہے فرقہ جدیدہ، عربی کتابوں میں. اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. انگلش والے اس کو کہتے ہیں ماڈرن فرقہ. یہ سب کچھ یعنی ان کی زبان میں یہ اگر ہم کہیں تو ماڈرن فرقہ کہیں گے. فرقہ جدیدہ ہمارے علماء مشائخ کہتے رہے اس وقت جس وقت مرزے کی وہ اماں جو قبر میں روتی ہوگی کہ اس کی بجائے اگر میں کتا پیدا کر لیتی تو وہ اچھا تھا، مجھ پر اتنا لعنتیں تو نہ برسواتا. او بھائیو، یہ مرزا بار بار کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، میں تو مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں. اس فرقے کو فرقہ جدیدہ بھی کہتے ہیں، فرقہ لا مذہبیہ بھی کہتے ہیں، فرقہ لا دینیہ بھی کہتے ہیں، اور انگلش والے اس کو لبرل کیا کہتے ہیں؟ لبرل، ماڈرن، جدید خیال، مہذب لوگ. یہ ملعون نام سب ان کے ہیں. دوستو،
اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ دیکھو توجہ ذرا، یہ کتاب ہے شواہد الحق. کیا نام ہے؟ دنیا کے اندر مشہور عالم بزرگ ہوئے ہیں امام اہل سنت کہ ہم عصر، مولانا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی 1350 ہجری میں ان کا وصال شریف ہے. 14ویں صدی نصف گزر چکی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ شواہد الحق کا جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، یہ پڑھنے کے قابل ہے. اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا ترجمہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے. وہ حق کو مان کر گئے ہیں، اللہ پاک مغفرت فرمائے. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے شواہد الحق کا، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. میں ایک دو اقتباس اس مرزے جیسے لوگوں کے فرقہ جدیدہ کے تعارف کے لیے پیش کرتا ہوں. توجہ کیجیے، توجہ کیجیے. خلاصہ پڑھتا ہوں، خلاصہ بیان کر کے پھر عبارت پڑھتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کفر و دلالت کے تمام عقائد و نظریات باطلہ اور اعمال خبیثہ کا مجموعہ جمع کیا جائے تو یہی فرقہ جدیدہ کا مذہب بنتا ہے. کیا کہا؟ دنیا کے تمام کفر و دلالت کے تمام عقائد و نظریات باطلہ اور اعمال خبیثہ کا مجموعہ کیا جائے تو فرقہ جدیدہ کا مذہب بنتا ہے. اب سنیے، عبارت پڑھتا ہوں. وَأَمَّا هَذِهِ الْفِرْقَةُ الْجَدِيدَةُ فَهِيَ مُؤَلَّفَةٌ مِّن سَائِرِ الْمَذَاهِبِ بدون علم ولا تقوى ولا قواعد يستندون إليها كسائر الفرق، وإنما الجامع بينهم فساد الأفكار والاعتراض على الأئمة الأخيار، وهم يختلطون بالناس ويكتبون آراءهم الفاسدة وضلالاتهم المضرة في بعض الجرائد وينشرونها في سائر الجهات باسم علماء. ایک کتاب من اہل السنہ والجماعت بحسب زعمهم فالعلماء العارفون الصالحون متى اطلعوا فالعلماء العارفون الصالحون متى اطلعوا على كلامهم يستحقرونه فيعرضون عنه ولا يراجعون قراءته لمخالفته لأحكام الدين ومذاهب أئمة المسلمين، فهم لا ضرر عليهم منه، لكن العوام ربما استحسنوا شيئا منه لجهلهم فيدخل عليهم الخلل في دينهم ويلتبس عليهم باطل هؤلاء بالحق الذي سمعوه من علمائهم فتشتبه عليهم الأمور وتزيد الشرور، فقد علم أنهم أضروا بكثير من الوهابية وأمثالهم من الفرق المعلوم عند الناس. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی
او انگریزی لونڈے بے غیرت سگے یورپ، تو سمجھ رہا ہے میں مجدد پیدا ہوا ہوں؟ پہلے تو دنیا گمراہی کفر میں پڑی تھی، یہ نیا شخص اٹھا ہوں لوگوں کے ہدایت کے لیے، لا مذہب لا دین بنا ہوں، کسی فرقے سے تعلق نہیں، صرف مسلمان ہوں فلان۔ میں نے آ کر یہ لوگوں کے لیے نیا علم نیا جھنڈا بلند کیا، کسی نے پہلے وہ کتے تیرے جیسے ہزاروں لاکھوں کتے انگریزی پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی 14ویں صدی کے نصف سے پہلے، یعنی 14ویں صدی کے شروع میں تیرے جیسے بغیرتوں کی حقیقت بتا رہے ہیں، تو اکیلا کہاں ہے؟ معلوم ہوا تیرے جیسے گرگے کیا چوہے، تیرے جیسے چوہے بھڑوے ان کے ساتھ کے جنگل پرانے بھرے ہوئے ہیں، تو نئی چیز نہیں ہے زمانے میں۔ سنیے بھائیو کیا کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان تمام کا مجموعہ، ان کے عقائد اور باطل نظریات کا مجموعہ کرو، سب کو اکٹھا کرو تو یہ فرقہ جدیدہ کے پاس ایک مذہب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک لعنت اور ہے ان کے پاس، باطل فرقے نظریات سارے جمع، لیکن ان کے ساتھ اور اضافی کیا چیز ہے؟ اضافی یہ ہے کہ علم نہیں۔ واہ بھائی واہ، بدون علم ان کنجروں کے پاس وہ انشاءاللہ مرزے کا علم اور مرزے کے باپ کا علم انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو سامنے آ جائے گا۔ بدون علم ہمارے شیخ کا دعویٰ ہے، ہمارے شیخ المشائخ کا دعویٰ ہے، شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کا دعویٰ ہے اللہ کے بندے وہ فرما رہے ہیں بدون علم، ان کمینوں کے پاس علم نہیں، باطل نظریات باطل عقائد کفر و دلالت کے عقائد سارے موجود ہیں، ان کے ساتھ علم نہیں، تقوی نہیں، ولا تقوی خدا کا خوف پرہیزگاری کوئی چیز نہیں، ولا قواعد کوئی اصول اور قواعد بھی نہیں جن کو سند بنائے، ایسے کتے کی طرح بغیر اصول کے بھڑوے بھونکتے رہیں گے۔ پھر کہتے ہیں ان کو صرف ایک بات جمع رکھتی ہے، کیا؟ فساد الافکار، ان کی قدر مشترک ہے، فساد الافکار اور ائمہ اخیار پر اعتراض۔ ہے اللہ اکبر، ائمہ اور سلف پر اعتراض یہ کرتا ہے کہ نہیں؟ اور کتا تیرے جیسے کئی پہلے بھونکتے رہے، وہ بتا گئے۔ افسوس ہے ان لائنوں پر جو تیری آواز تیرے بھونکنے کی طرف کان دھرتے ہیں، افسوس ان پر ہے۔ لیکن کیا افسوس کریں، وہ بھی تیرے ساتھی ہیں، وہ بھی اسی لعنت گڑی سے تیار ہوئے جس لعنت گڑی سے تو تیار ہوا۔ سنیے، وَهُمْ يَخْتَلِطُونَ بِالنَّاسِ، لوگوں میں یہ جدید فرقہ رہ رہا ہے، اپنی فاسد آراء افکار نظریات عقائد یہ سب لوگوں میں دلالتیں اپنے جریدوں میں رسالے جریدے ناول فلاں ان کے اندر پیش کرتے ہیں، ہر طرف پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ پھر جو علماء ہیں وہ ان کے کلام کو جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یستاخرون، وہ کہتے ہیں چھوڑا یار یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی کلام ہے، یہ تو جاہل سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ عالم تو فوراً حقارت کی نظر سے پھینک دیتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جو عوام ہیں، وہ بیچارے علم رکھتے نہیں، وہ ادھر اپنے علماء سے جو کچھ باتیں سنی ہوتی ہیں پھر ان کی سنتے ہیں تو اشتباہ میں التباس میں چکر میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں، وہ بس صرف لوگوں کے ذہن میں شک ڈالنا اسلام کے متعلق دین کے متعلق، ان لائنوں کا یہ نقصان ہے۔ اب اگلی بات سنیں، کمال کر دی علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے، پڑھو عبارت آگے۔ آپ فرماتے ہیں فالحذر الحذر من هذه الفرقة الجديدة المنابذة لمذاهب أئمة الدين المخالفة لجمهور المسلمين
المتبع في ذلك غير سبيل المؤمنين وكل من يحب الله ورسوله ودينه يحترس من هؤلاء الطلبة المناحيس فإنهم من أعظم جنود إبليس جهزهم في هذا العصر السيء ليحاربوا بهم عقائد المسلمين وقد جعلهم أقوى أعوانه على إضلال المهتدين ومن كان منهم قد حصل شيئا من العلوم العقلية والنقلية كان ضرره على الناس أكثر من ضرر من كان أقل منه تحصيلا. کمال کر دی ایمان سے کہتا ہوں او مسلمانوں، میں اس کے تو منہ میں اترنا گوارا نہیں کرتا، لیکن آپ کی ہدایت کے لیے باتیں کر رہا ہوں. آپ کے لیے سنہری اصول ہیں انشاءاللہ العزیز، اگر ان کو سینے دل دماغ میں محفوظ رکھو گے. ایمان سے کہتا ہوں یہ عسکری سنڈی، یہ دو سنڈیاں ہیں نا فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے، ایک عسکری سنڈی ایک امریکن سنڈی. آپ جدھر جائیں گے بورڈ لگے ہوں گے، زراعت والوں کی طرف سے بورڈ ہوں گے. آپ کے پاس مرزا صاحب جیسوں کے لیے دو لقب آ گئے، سگے یورپ، عسکری سنڈی. کیا کہنا ہے؟ اور بولو تو صحیح یار، وہ بیچارہ پریشان ہے. ایمان سے کہتا ہوں بہت بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنا محنت کی، آج تک میرے قد و قامت کا لقب نہیں ملا مجھے. لیکن اب خوش ہوگا کہ چشتی پتہ نہیں تجھے کس نے بتا دیا میرا لقب. افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں، چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر سے. بڑوا او بڑوے، تیرے جیسے لونڈوں کو اگر ہم نہ سمجھیں تو ہم نے زندگی فقیروں کے قدموں میں نہیں گزاری. پھر تیرے قد و قامت تیرے حال کے عین مناسب دو لقب، سگے یورپ، عسکری سنڈی. فاہمہ من فاہمہ. توجہ ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. ادھر دیکھو، آپ فرماتے ہیں فالحذر الحذر. اگر کوئی مسلمان ہے تو شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی کی اس نصیحت کو محفوظ باندھ لے گا اپنے پاس. فرماتے ہیں الحذر الحذر. آپ جانتے ہیں نسب التحذیر ہے، کیا ہے؟ فرماتے ہیں بچ جاؤ، بچ جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ اس فرقہ جدیدہ سے. مرزے سے نہیں، مرزے کے ساتھ جیسے تمام سکولیوں سے. المنابذہ لمذاہب ائمۃ الدین، جو فرقہ جدیدہ دین کے اماموں کے مذہب کو اٹھا کر پھینکنے والا ہے. مخالفہ لجمہور المسلمین، جمہور مسلمین جو ہدایت پر ہوتے ہیں یہ ان سب کا مخالف ہے. المتبع فی ذلک غیر سبیل المؤمنین، اور اپنی اس کفر اور گمراہی میں مومنوں کا راستہ چھوڑ کر چلنے والا ہے. ہائے 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 ہائے. اگلے لفظ سنو، کل من یحب اللہ ورسولہ ودینہ. ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے محبت کرتا ہے یہ تارس ہو، بچ جائے گا. اور مضارع امر کے معنی میں ہے بچے. من ہؤلاء طلبۃ المناحیس، ان سٹوڈنٹ منحوسوں سے. یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ آپ دیکھ لینا مولانا اشرف سیالوی صاحب کی کتاب میں. مجھے تو ضرورت نہیں، میں نے نہیں رکھی. جس کو ضرورت وہ لے لے. کیا لفظ ہے؟ جو اللہ رسول اور دین سے محبت رکھتا ہے مسلمان، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان منحوس سٹوڈنٹوں سے، من ہؤلاء الطلبہ المناحیس، منحوس کی جمع. یہ کتا کہتا ہے برکت والے، لخ لعنت تیری برکت. کیا ہے؟ یہ ترس من ہؤلاء
طلبت المناہی، سنو اگلے لفظ، کان کھول کر سنو اگر مسلمان ہو، ورنہ جاؤ کھڈے میں اس کی دبر میں جا داخل ہو جاؤ. وہ پہلے دبر کھول کے بیٹھا ہوا. یہ کیا ہے؟ اگلے لفظ سنو. فرماتے ہیں ہر مسلمان جو اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، دین سے محبت رکھتا ہے، اس کو ان منحوس سٹوڈنٹوں سے بچنا چاہیے. اور کیوں بچنا چاہیے؟ یہ اگلے لفظ سنو. فَإِنَّهُمْ مِنْ أَعْظَمِ جُنُودِ ابلیس، ابلیس کی جتنی فوجیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، سب سے بڑی فوج یہی سٹوڈنٹوں کا ٹولہ ہے، جن کو فرقہ جدیدہ کہا جاتا ہے، جن کو ہم سکولی نیچری کہتے ہیں. ہمارے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی ان کو کیا کہے گئے؟ اعظم جنود ابلیس اور فرقہ جدیدہ. وہ بول میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مرزا صاحب یا مرزائی صاحب، اپنا شجرہ نسب سنیے مجھ مسکین سے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کس کی نسل سے ہیں، آپ کو علم نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل زیادہ مہربانیاں ایسے ہی چلتی ہیں. تو مہربانی کر کے میں آپ کی اصلیت اور شجرے کو کھول رہا ہوں. مہربانی کرنا. اگر میرا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کا جواب ضرور دینا. اور ماں سے کہنا تو 5-7 بار جنم دے مجھے، میں چشتی کے رد کے لیے زبان کھولنا چاہتا ہوں. یہ وہ لونڈے نہ سمجھنا جو تیرے سامنے بیٹھتے ہیں اور جب تو بھونکتا ہے تو ان کے منہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکل سکتی. اللہ کے فضل سے یہ چشتی بول رہا ہے نا، اب تیرے گلے سے آواز نہیں نکلے گی، تیرے پڑھانے والوں کے گلے سے نہیں نکلے گی، تیرے پیچھے چلنے والی ایجنسیوں کے گلوں سے نہیں نکلے گی. ہمارا کانٹا جس گلے میں پھنس گیا پھر نہیں نکلا. اللہ کے فضل سے. لوڈے اپنے پروفیسروں، ماسٹروں، ڈاکٹروں، پروفیسروں، سکالروں سے پوچھ بغیرت، وہ ہمارے نام سے گھبراتے ہو، تجھے شامت چڑھ پڑی، لکھ لعنت ہے تیرے جمنے پر. سنیے آگے. فَإِنَّهُمْ مِنْ أَعْظَمِ جُنُودِ ابلیس، سکولی ٹولہ جتنے لشکر ابلیس کے پھیلے ہوئے ہیں ان سب سے بڑا ہے، یا بڑوں میں سے ایک ہے. سنیے. جہزہم فی ھذا العصر السیء، یہ کتا بھونکتا ہے، زمانہ اچھا ہے، یہ سب سے زمانہ اچھا ہے، رسول کے زمانے سے بھی اچھا ہے ان کتوں کے نزدیک. یہ وہ فرماتے ہیں اس بدترین دور میں ابلیس نے ان کو تیار کیا ہے. کیوں تیار کیا؟ لیحارب بہم عقائد المسلمین، تاکہ ان کتوں کے ذریعے سے، ان عسکری سنڈیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقائد سے ابلیس جنگ کرے. ہائے 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 ہائے، کن سے جنگ کرے؟ اور بولو بے وقوف. لیحارب بہم عقائد المسلمین. یہ جو کہتے ہیں کتے کے بچے حرامزادے، اس کے ساتھی ملا اور پیر، یہ چشتی تو اپنی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے لکھ لعنت تمہارے پڑھنے پر، لکھ لعنت تمہارے جمنے پر، لکھ لعنت تمہارے نظریات پر. میں نے اسلاف کے کلام کو پیش کرنے کی انتہا کی اور تم نے اس کلام سے اندھے ہونے کی انتہا کی، بہرے ہونے کی انتہا کی. سننا ہی گوارا نہیں کرتے اور کتے کی طرح بھونکتے. چشتی اپنی طرف سے بولتا ہے، اپنی طرف سے بولتا ہے، ایسے کہہ رہا ہے، ایسے کہہ رہا ہے، فتوے لگا رہا ہے، فلاں. لاکھ لعنت ہے تمہارے اوپر. یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھی ہیں، انہوں نے اعلیٰ حسام الحرمین پر ان کی تصدیق ہے. اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین پر
یوسف بن اسماعیل نبھانی کی تصدیق اور تقریر ہے. اعلیٰ اتنا بڑا بندہ تو ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تصدیق کے لیے ان کے پاس کتاب بھیجی. اور بولو کیا کہہ رہا ہوں, آگے سنیے. وَقَدْ جَعَلَهُمْ أَقْوَى أَعْوَانِهِ عَلَىٰ إِضْلَالِ الْمُهْتَدِينَ. آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے ان سٹوڈنٹوں کو ہدایت والوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ہدایت والوں کو گمراہ کرنے کے لیے قوی ترین مضبوط ترین مددگار بنایا ہے. اور میرے بھائیوں، اب بالکل ان خنزوروں کے حال توجہ ذرا، ان خنزوروں کے حال کے مطابق بات کہی ہے انہوں نے. علامہ نبھانی فرماتے ہیں ایک وہ ہیں جو صرف سکول پڑھتے ہیں اور دین نہیں پڑھتے، وہ اسلام کے لیے کم نقصان دہ ہیں، مسلمانوں کی بربادی میں کم اثر رکھتے ہیں. ایک وہ ہیں جو سکول بھی پڑھ لیتے ہیں اور دین بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ، ان پہلے قسم سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے زیادہ مضر اور نقصان دہ. جملہ دیکھو، جملہ پڑھو اور جملہ یہ محفوظ کر لینا، ذہن نشین کر لینا. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ، مسافر بھی پڑھوں گا، یاد رکھ رہے ہیں ان کو. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ حَصَّلَ شَيْئًا مِنَ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ كَانَ ضَرَرُهُ عَلَى النَّاسِ أَكْثَرَ مِنْ ضَرَرِ مَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ تَحْصِيلًا. فرمایا ان سٹوڈنٹوں میں جو شخص علوم عقلیہ نقلیہ، علوم فلسفہ، سائنس، اسلام ملا کر پڑھ لے، اس کا نقصان لوگوں پر زیادہ ہوگا بنسبت اس کے جو کم پڑھا ہوا ہے. یعنی جتنا زیادہ پڑھے گا اور اسلام اور ان کو ملائے گا، یورپ کی تعلیم کو، مسلمان اور اسلام کے لیے انتہائی نقصان دہ اور بربادی ہوگا. اور میرے بھائیو، اللہ اکبر، آپ نے کمال کر دی. آگے فرماتے ہیں لعمری ان اخذ الدین عن النساء والاطفال واجهل الجهال هو بالاعتبار اولى واحرى من اخذه عن هؤلاء السفهاء الضلال. فرماتے ہیں بچوں سے دین لینا، عورتوں سے دین لینا، پرلے درجے کے جاہلوں سے دین لینا، ان خبیث علماء، اہل علم، ماسٹروں، ڈاکٹروں، سکالروں، مرزے جیسے جدید اور ماڈرن فاضلوں سے علم لینے سے بہتر ہے بچوں سے علم لینا، عورتوں سے، اجہل الجہال، بدترین جاہلوں سے دین لینا، ان ملعونوں سے دین لینے سے وہی بہتر ہے. او ہو کمال ہے. یہ نصیحت ہے شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی کی، وہ قبول کریں، اور جو ان کی حقیقت سمجھائی وہ بھی سمجھ لیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر. اسی وجہ سے، کیونکہ ان خنزیر لوگوں کا کام اسلام پر ڈنگ مارنا ہے، اسلاف پہ ڈنگ مارنا ہے، اور جتنے دنیا کے انتہا درجے کے بدترین کفار اور حیوانوں جانوروں سے بدترین لوگ ہیں ان کی تعریفیں اور خوشامدیں کرنا ہے. اندر کے یہ کافر ہیں، زبان کے یہ مسلم ہیں. بھائیو، تو ہمارے مفکرین ان کے اندر کی حقیقت کو کھول گئے. اکبر فرما گئے میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم.
میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم، مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرزے جیسا سکالر کہہ رہا ہے، ملا کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ انگریز جب میری داڑھی کو دیکھتا ہے تو دور ہو جاتا ہے، کہتا ہے اوئے یہ تو مولوی ہو گیا، لیکن یہ میری ظاہری حالت صورت دیکھ کر وہ دور سے نفرت کر کے بھاگ جاتا ہے، لیکن میں اس کو پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر کی کیفیت بتاتا ہوں کہ حضرت جس کو آپ ترقی کہتے ہیں میں اس کو ترقی کہتا ہوں، جس کو آپ خیر کہتے ہیں میں اس کو خیر کہتا ہوں، جس کو آپ شر کہتے ہیں میں اس کو، میرا خیر و شر کا معیار آپ ہی ہیں۔ ٹی وی کی تم تعریف کرتے ہو، ٹی وی کی میں تعریف کرتا ہوں، ووٹ کو تم کہتے ہو یہ ضروری ہے، میں بھی کہتا ہوں ضروری ہے۔ میں پورا دل کا حال، جس طرح کا تو بھڑوا بغیرت ہے میں بھی بھڑوا بغیرت ہوں، اسی طرح کا تو بھاگتا کیوں ہے صرف داڑھی سے؟ تو وہ اکبر کہتے ہیں مگر جب دل دکھاتا ہوں تو وہ فوراً مان جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کتی کا بچہ، مجھے تو ایسے تم نے ڈرا دیا تھا۔ تو یہ کہتا ہے اس کو، اپنے باپ روحانی کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، باپ روحانی سے کہتا ہے ہاں سر یہ بھی آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ بہو انگریزی بہو بھی آپ نے تیار کی اور انگریزی ملا بھی آپ نے تیار کیے۔ انگریزی بہو جو ہے اس کی شکل آپ جیسی ہوتی ہے اور جو انگریزی ملا ہے اس کی شکل اہل اسلام جیسی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ دل اندر سے ڈھونڈو، جب اندر سے ڈھونڈو تو بہو اور ملا میں فرق پاؤ تو پھر بتانا۔ ایسا ہی بھڑوا متلون المزاج، کتا سگے یورپ، عسکری امریکن سنڈی اکبر الہبادی کو ملا ایک دن، تو انہوں نے اس کا سارا حال جاننے کے بعد کلام لکھا، ہو تو سناؤں؟ فارسی میں ہے، میں ترجمہ کر دوں گا۔ یکی ذی علم در اسکول روزے، یکی ذی علم در اسکول روزے، فتاد از جانب پبلک بدستم، بدو گفتم کے کفری یا بلائی کہ پیش اعتقادات تو پستم، وہ گفتہ مسلم مقبول بودم ولی یک عمر با ملحد نشستم۔ اکبر نے کہا جمال، توجہ، اکبر نے فرمایا جمال نیچری، اور میں نے لکھا یہاں وبال نیچری، وبال نیچری در من اثر کرد وگرنہ من ہما شیخم کے ہستم، وگرنہ من ہما شیخم کے ہستم۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ایک سکول کالج سے نکلا ہوا شخص سامنے آیا، نکلنے والا شخص سامنے آیا، جس کو میں جانتا تھا کہ یہ پرانا مولوی تھا۔ میں نے اس کو کہا حضرت، ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، میں نے کہا حضرت بتائیں آپ کوئی کفر ہیں یا کوئی بلا ہیں؟ اکبر کہہ رہے ہیں ایک ماڈرن مولوی، پہلے مولوی تھا پھر ماڈرن بن گیا مرزا صاحب کی طرح۔ خیر مرزا صاحب کی طرح اس کو تو مولوی کہنے جائز نہیں ہے کسی، کیونکہ علم ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یکی ذی علم، ایک علم والا، یہ جہل والا ہے، اگلی قسط میں انشاءاللہ ظاہر کروں گا۔ لیکن ایک بات، وہ ایک کسی مولوی اور علم والے کی بات کر رہے ہیں کہ علم والا تھا، سکول میں گیا، اس کے سب عقائد نظریات جو ہی بدلے، میرے سامنے آیا، بات ہوئی تو میرے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہے، کیا بلا ہے۔ میں نے اس کو کہا یار بتا تو صحیح
تو کفر ہے یا کوئی بلا ہے کہ تیرے عقیدوں کے سامنے میں پست ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس کے سامنے کیا بولوں، یہاں تو کفر بھی شرما رہا ہے، میں کیا کہوں اس کو؟ اس نے کہا اکبر بات یہ ہے، میں مسلمان مقبول بندہ تھا، لیکن ملحد ماسٹر پروفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوں، بے دین کے ساتھ، تو نیچری خنزیر کا وبال اور جمال میرے اندر ایسا اثر کر گیا کہ جس کی وجہ سے سب کچھ بگڑ گیا، مگر نہ میں تو وہی شیخ تھا مسجد کا، مگر نہ میں تو، میرے بھائیوں یہ ان ماڈرن ملاؤں کی بات کر رہے ہیں اکبر، اور یہ تو ملا ہی نہیں ہے، ان خنزیروں کے عقائد باطلہ کفر کے اتنا عجیب مجموعے ہیں، میں نے کہا تمام دنیا کفر اور دلالت کے تمام کفریات، عقائد باطلہ، اعمال خبیثہ کا معجون مرکب وہ یہ لوگ بنتے ہیں، وہ یہ لوگ بنتے ہیں۔ یہی میں نے کہا اور یہی اکبر نے بتایا کہ پیش اعتقادات تو پستم بدو گفتم کے کفری یا بلائی، میں نے اس کو کہا بتا تو کفر ہے یا بلا ہے؟ اب سمجھ گئے؟ یہ تو ماڈرن مولوی سکولیوں کا حال ہے، یہ تو غیر مولوی ہے، یعنی یہ تو غیر عالم ہے، یہ تو عالم ہی نہیں ہے سرے سے۔ غرض ہے کہ میرے دوستو ان خبیثوں کی جو نیچر اور طبیعت اور فطرت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور میں نے اس کو کہا مرزا جہلمی، اور پھر کہا مرزائی جہلمی۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، دلیل سے کہہ رہا ہوں، بیان کروں۔ کتاب کا حوالہ غلط ہو میں مجرم، آپ کی آسانی کے لیے یہ یعنی افکار سر سے خود نوشت ہے، یعنی سر نے اپنے افکار و نظریات جو خود لکھے ہیں اس کتاب میں بس اسی طرح اٹھایا اور لکھ دیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کی اصل جو حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس کی اصل مکتوبات سر سید پڑے اندر، جلد 2 صفحہ 216، میں افکار سر سید سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 153 سے۔ بات سمجھیے، سر سید جس کو کہتے ہو وہ مرزے پر کیسے ایمان رکھتا ہے؟ مرزے قادیانی پر۔ حوالہ سنو، تصدیق ہو جائے کہ سر سید اور مرزا قادیانی بالکل ہم عقیدہ، ہم پیالہ، ہم نوالا، ایک دوسرے کا سارا ہے۔ یہ دیکھو، حکیم نور الدین جو بعد میں مرزا صاحب کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ اول ہوئے، حکیم نور الدین، مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد پہلا خلیفہ کون تھا اس کا؟ حکیم۔ حکیم نور الدین اور سر سید کی آپس میں مراسلہ ہوا، یعنی خط و کتابت۔ حکیم صاحب کے نام سر سید کے خط کا ایک دلچسپ اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ سر سید نے لکھا،
کہ معمور من اللہ انسان دوسرے کی بات مان لینے میں مجبور نہیں کیا جا سکتا. تعجب ہے کہ آپ نے مجھ کو معمور من اللہ نہیں سمجھا. حضرت کہہ رہا ہے، سید جیل صاحب سید کہہ رہا ہے کس کو؟ حکیم نور الدین. حضرت جو شخص جو کچھ کرتا ہے وہ اس کام کے لیے معمور من اللہ ہوتا ہے. بس معمور من اللہ کو معمور من اللہ کی عرض قبول کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ حضرت مہدی زمان مسیح الوقت امام معمور من اللہ میری درخواست کو ہرگز رد نہ فرمائیں گے. مرزے کے مرنے کے بعد سر سید کہہ رہا ہے مرزا مسیح ہے، مسیح موعود ہے، مسیح الوقت ہے، مہدی زمان ہے، امام ہے، معمور من اللہ ہے. اور وہ بھی یہی کہتا تھا مرزا. یہ سر سید کہہ رہا ہے. اب سر سید کے کا مرزے کو ماننا اور مرزے کا سر سید کو ماننا، یہ آپ نے دیکھ لیا. مزید نقش سر سید میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی موافقت اور ہم آہنگی. میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی کہ حکیم نور الدین کو خط لکھا کس نے؟ سر سید نے. اور اس میں مرزے کو کیا لکھا؟ اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوا امام مہدی زمانہ مسیح زمانہ. اور وہ بھی کہتا تھا کہ میں مسیح ہوں حضرت عیسیٰ کی جگہ. عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ اسلام نہیں ہے. اس کو تو گالیاں نکالتا تھا نا، کہتا تھا میں ہوں مسیح. اور یہ سر سید کا عاشق ہے مرزا جیلمی، اور سر سید عاشق ہے کس کا؟ مرزائی کا. تو میرا اس کو مرزا جہلمی کہنا یہ بھی ٹھیک ہوا، مرزائی جہلمی کہنا یہ بھی ٹھیک ہوا. اب میں اس سے کہوں گا اگر میری بات کا شکریہ ادا نہ کر سکو، میری اس پہلی قسط تمہید کا شکریہ ادا نہ کر سکو تو بغیرت نہ بننا، جواب دے دینا. یہ ہے وہ تمہید جو اس خنزیر ایسے خنزیروں کی بندہ ناصر نے طبیعت، ثانیہ، نیچر، مزاج سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. میرے پاس اگرچہ اتنا بڑا یہ مواد ہے اس موضوع کا کہ میں میرے خیال میں 10 گھنٹے بیان کروں تو ختم نہ ہو، لیکن آپ کے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اتنے پر اکتفا کرتا ہوں. اگلی قسط بندہ ناصر کی ہوگی مرزا جہلمی کا علمی مقام انشاءاللہ الرحمن.